بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سننے اور دیکھنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کولیسٹرول کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس سے کیسے بچا جائے، کولیسٹرول کی وجوہات کیا ہیں، ہومیوپیتھک میں اس کا مجرب ترین علاج کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہمیشہ اپنے دوستوں کے لیے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جانیں صحت سے جڑے راز اور مجرب ترین ہومیوپیتھک اور ہربل نسخہ جات۔ ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور فیملی ممبران کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی مریض کو ان نسخوں کی ضرورت ہو، کیونکہ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علاج کروانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اگر ہمارے بتائے ہوئے نسخہ جات پر عمل کر کے وہ اچھی صحت حاصل کر لیں اور کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور تمام بیماروں کو صحت اور شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کولیسٹرول انسانی جسم میں بنیادی فیٹ ہے۔ یہ جسم کے تمام سیلز کو انرجی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ مضبوطی بھی فراہم کرتا ہے۔ جسم میں اس کا لیول عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، لیکن اگر اس کا لیول عمر سے پہلے زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو یہ آپ کے لیے زیادہ وزن اور دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمارے جسم میں کولیسٹرول بہت سی بنیادی ہارمونز جیسے ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن اور سیل میمبرین کے بننے کا باعث ہوتا ہے۔ جسم میں 80% کولیسٹرول جگر میں تیار ہوتا ہے، جبکہ 20% کولیسٹرول کا حصول مختلف غذاؤں سے کیا جاتا ہے۔ اب غور کرتے ہیں کہ کولیسٹرول اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ کولیسٹرول ایک قسم کا فیٹ ہے جو جگر میں بنتا ہے اور سب سے اہم یہ پورے جسم کے کام کو متوازن بنانے میں کارآمد ہوتا ہے۔ کولیسٹرول ہمارے جسم کے ان گنت سیلز کے باہر غلاف کی طرح رہتا ہے، مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کی شکل موم کی طرح کی ہوتی ہے، یہ اسٹیرائڈ کی جیسی ہوتی ہے جس کا احاطہ پورا جسم ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کولیسٹرول کیا کام کرتا ہے۔ کولیسٹرول جسم میں مختلف اہم کام سر انجام دیتا ہے، مثلا سیلز کی بیرونی دیوار کو قائم رکھتا ہے، اسے ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ یہ جسم میں سیلز کے لیے فیصلے بھی کرتا ہے کہ کس مالیکیول کو سیل میں داخل ہونے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اس کا ایک اور اہم کام سکن ہارمونز کو بنانا بھی ہوتا ہے۔ یہ بائل کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، یہ دھوپ کی روشنی کو وٹامن ڈی میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وٹامن اے، ڈی، ای اور کے کو ہضم کرنے میں بھی کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور اہم کام دماغ کی نروز کو منظم طریقے سے کام کرنے میں بھی خاطر خواہ مدد دینا ہوتی ہے۔ 200 پر کولیسٹرول نارمل مانا جاتا ہے، 239 کو بارڈر لائن مانا جاتا ہے، جبکہ 240 سے اوپر کا پریشر ہائی کولیسٹرول کہلاتا ہے۔ کولیسٹرول کے لیے یعنی کولیسٹرول کے مریض اپنی غذا میں گوشت، انڈے، دودھ اور مچھلی کا استعمال کم کر۔ کولیسٹرول کے مریض خوراک میں فائبر کی حامل سبزیوں اور پھلوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں۔ جامن اور پھل سے جیسے پھلوں کو زیادہ کھائیں۔ یہ پھل آپ کے جسم میں کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ کھانے کو تیل اور گھی میں پکانے کی بجائے آلیو آئل میں پکائیں یا سرسوں کے تیل میں پکائیں۔ آلیو آئل کے تیل میں یہ افادیت ہے کہ یہ کھانے کو آئلی نہیں کرتا۔ اپنی روزمرہ کی غذا میں اخروٹ اور بادام جیسے خشک میوہ جات کو ضرور شامل کریں۔ کولیسٹرول میں کمی کے لیے لہسن کے ایک جوے کو پانی کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ انگور اور انار کے جوس کو متواتر پینے سے کولیسٹرول کے لیول میں کمی آتی ہے۔ 2 چمچ اسپول روزانہ لیں، اس سے ایک تو آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا، دوسرا کولیسٹرول لیول بھی کم ہو جائے گا۔ آپ بھرپور پانی پیئیں۔ پانی آپ کے وزن اور کولیسٹرول کو گھٹانے میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کو چکنائی سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے جسم میں کولیسٹرول کا لیول کم کرنا چاہتے ہیں اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چکنائی کی حامل تمام چیزوں کو کھانا بند کر دیں، خصوصاً اپنے کھانوں کو دیسی یا بنسپتی گھی اور تیل میں پکانے سے گریز کریں۔ زیتون کا تیل یا کنولا آئل یا سرسوں کا تیل سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے
ساتھ ساتھ تیل کی مقدار کو بھی ضرور اپنے سامنے رکھیں۔ خوراک کو پکانے کے لیے تیل کی کم مقدار کو استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہو۔ فرائیڈ خوراک پر سے سارے کا سارا آئل ٹیشو پیپر کی مدد سے جذب کر لیا کریں۔ سگریٹ نوشی اور دوسری تمام قسم کی نشہ آور اشیاء کا استعمال جگر اور گردوں کے لیے نقصان دہ ہے، جس کے باعث جسم میں نہ صرف کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے بلکہ اس سے آپ کے دل کی شریانوں میں بلاک بھی جمتا ہے، جس کی وجہ سے خون دل تک صحیح انداز میں پمپ نہیں ہو پاتا اور ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے خود کو کولیسٹرول اور اس کی متعلقہ بیماریوں سے بچانے کی خاطر نشہ آور اشیاء، سگریٹ، نسوار، چرس، افیون، پان وغیرہ کا استعمال ترک کر۔ اس کے لیے پہلے آپ سے علاج بالغذا ڈسکس کرتا ہوں، پھر آپ کو ہومیوپیتھک کا ایک بہت ہی نسخہ خاص آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ دونوں نسخہ جات آپ کے لیے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے۔ علاج بالغذا میں جو سب سے پہلی چیز میں آپ سے ڈسکس کروں وہ ہے ادرک۔ یہ خون کو پتلا کرتی ہے، یہ جسمانی دردوں کو 90% تک کم کرتی ہے۔ اس کا جوس بھی نکال کر پی سکتے ہیں، اس کو سلاد میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنی غذا میں لازمی استعمال کریں۔ دوسری چیز ہے لہسن۔ اس میں موجود الکلائن عنصر کو کولیسٹرول اور بی پی کو کم کرتا ہے اور دل کی بلاکیج کو کھولتا ہے۔ تیسری چیز ہے لیمو۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈینٹ وٹامن سی اور پوٹاشیم خون کو صاف کرتے ہیں، یہ بیماری کے خلاف مزاحمت یعنی امیونٹی بڑھاتے ہیں۔ ایپل سائڈر سرکہ، اس میں 90 قسم کے عناصر ہیں جو جسم کے سارے اعصاب کو کھولتے ہیں، پیٹ صاف کرتے ہیں اور تھکاوٹ کو ختم کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ استعمال کیسے کریں گے؟ 1 کپ لیمو کا رس لیں، 1 کپ ادرک کا رس لیں، 1 کپ لہسن کا رس لیں، 1 کپ ایپل سائڈر یعنی یہ جو سرکہ ہے اس کا 1 کپ لیں۔ ان چاروں چیزوں کو ملا کر دھیمی آنچ پر گرم کریں۔ جب یہ تمام چاروں کپ 3 کپ رہ جائیں تو انہیں ٹھنڈا کر لیں۔ اب اس میں 3 کپ اور اصلی شہد ڈالیں۔ روزانہ اس دعا کے اس میڈیسن میں سے 3 چمچ خالی پیٹ لیں۔ سارے جسم کی جہاں جہاں پہ کولیسٹرول کی وجہ سے بلاکیج ہوگی سب ختم ہو جائے گی، یعنی شریانیں کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ اب بات کر لیتے ہیں ہومیوپیتھک فارمولیشن کی۔ اس میں 4 میڈیسن ہیں: فائٹولا کا بیری، فاسفورس، کیلوسٹرونیم اور چیلیڈونیم۔ تمام میڈیسن آپ نے 30 میں لینی ہے۔ اس کے طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چیلیڈونیم 30 میں سے آپ نے 7 ڈراپ 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر ہر کھانا کھانے سے پہلے دن میں 3 بار لیں۔ اس کے بعد کی میڈیسن ہے کیلوسٹرونیم، یہ آپ 30 میں لیں گے۔ اس میں سے بھی 7 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد یعنی دن میں 3 بار۔ اس کے بعد اگلی میڈیسن ہے فائٹولا کا بیری 30، اس میں سے بھی آپ نے 7 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے صبح 9 بجے، دن کو تقریباً 3 بجے، رات کو 9 بجے یعنی دن میں 3 بار یہ میڈیسن بھی آپ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ایک میڈیسن ہے فاسفورس 30 میں، اس میں سے بھی آپ 7 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے صبح 11 بجے، شام کو تقریباً 5 بجے کے قریب، رات کو 10 یا 11 بجے یعنی سونے سے پہلے، یہ بھی دن میں 3 بار آپ نے یوز کرنی ہے۔ ایک بہت ہی اہم ترین نوٹ، ایک بہت ہی اہم ترین بات کہ اس نسخے میں فاسفورس میڈیسن جو ہے وہ آپ 15 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ بس یہ خیال رکھیں کہ تمام ہومیوپیتھک میڈیسن جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اپنے نسخہ جات میں بھی شیئر کرتا ہوں، اور یہ چاروں میڈیسن بھی شعبے جرمنی کی ہوں۔ اگر آپ پاکستانی یوز کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف مسعود کمپنی کی میڈیسن ہی یوز کریں۔ پاکستانی میڈیسن میں مسعود کمپنی کا ایک بہت ہی اچھا نام ہے، ان کا معیار بہت اچھا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اللہ پاک تمام سننے اور دیکھنے والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ویڈیو میری یہ ہوگی، آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔